बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब से वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर गरजदार तकरीर हो या फिर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ पेश करने का कोई भी मौका हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को इंटरव्यूज़ हो, चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत हो, जिस दबंग तरीके से इमरान खान ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत का दिफा किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बातें की हैं और जितने एरियाज को उन्होंने डिस्कस किया है, ये इमरान खान के करियर की अब तक की सबसे अहम और सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा तवज्जो तलब नाज़रीन कराम तकरीर है। और इसके बहुत से ऐसे मंदरजात हैं जिन पर बात नहीं हो रही। इस तकरीर पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने आलमी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। और जैसे ही मैंने ये तकरीर सुनी, उसके बाद से मैं इंटरनेशनल मीडिया को स्टडी कर रहा था कि इंटरनेशनल मीडिया इस पर क्या बातें कर रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर नाज़रीन कराम 30 जून 2021 की तारीखी इमरान खान की तकरीर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में जो है, उसके हवाले से मैं आपके सामने कुछ मेन पॉइंट्स तो रखूंगा ही, इसका पूरा एक समरी जो है, और बहुत से ऐसे पॉइंट्स जिन पर तवज्जो नहीं दी जा रही, बहुत से ऐसे पॉइंट्स जिन्हें बहुत से लोग इग्नोर कर रहे हैं डिस्कस करते हुए, क्योंकि ये तकरीर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं था जिसे तवज्जो दी जा रही है, इसमें और बड़ी बातें कर दी हैं इमरान खान ने। मैं वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ हम जायजा लेंगे कि कहां कहां इस तकरीर की गूंज सुनाई दे रही है और पेंटागन से लेकर किस मुल्क तक इस तकरीर के तर्जुमे हो रहे हैं और तकरीर को एनालाइज किया जा रहा है, और किस तरह से इमरान खान ने पहली मर्तबा तारीख में आलमी ताकतों के साथ बराबरी की बुनियाद पर एक ताल्लुक जो है उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, सबसे पहले इमरान खान ने हालिया दिनों में जो जारहाना छक्के मारने शुरू किए हैं, हर बॉल पर सिक्सर मारा जा रहा है। सबसे पहले एचबीओ को इंटरव्यू के अंदर एब्सोल्युटली नॉट, फिर वॉशिंगटन पोस्ट को एक तहरीरी इंटरव्यू, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक ओपिनियन पीस लिखा, फिर सीजीटीएन चाइना का जो जरीदा है उसे एक इंटरव्यू दिया जिसमें वाज़े पैगाम दिया पूरी दुनिया को, और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा तो चाइना और रशिया को ऑब्वियसली यस कहा। इस सब के बाद मुईद यूसुफ जो है वो बयानात दे रहे हैं, लगातार अमेरिका बहादुर को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है। शाह महमूद कुरैशी जो है वो आलमी फ्रंट पर एक जारहाना बल्लेबाजी जो है वो जारी रखे हुए हैं, और 1 जुलाई को यानी कि तकरीबन चंद घंटों के अंदर जो तारीखी मीटिंग होने जा रही है कौमी सलामती की, जिसके अंदर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, सारी सियासी जमातों के लोग और हमारी अस्करी क़यादत, हमारे सरबराहान जो है अस्करी इदारों के, वो शिरकत करने जा रहे हैं। उससे पहले एक दिन पहले इमरान खान ने तकरीर करके पूरी दुनिया पर वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान अब करने क्या जा रहा है। और ये ऑपोजिशन से लेकर मुल्क के अंदर बैठे मुल्क को लूटने वालों से लेकर मुल्क से बाहर बैठे गिद्ध जो है, जो पाकिस्तान के ऊपर और पाक सरजमीन के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं, उन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने इस पूरे खिताब के अंदर मुल्क के अंदरूनी मसाइल पर भी बात की है, जो कि बहुत ज्यादा जिस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। सबसे पहले मैं बताऊं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं पॉइंट्स की सूरत में नाज़रीन कराम आपके सामने बताऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। इमरान खान ने कहा कि आज नैब बड़े लोगों पर हाथ डाल रही है तो शोर हो रहा है, बड़े डाकुओं को पकड़ने से अमन और खुशहाली आती है। और साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनकी मुश्किलात को हल करेंगे। साथ ही साथ जो मुल्क के अंदर टैक्स नहीं देते उनके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब था, और कहा कि जो जानबूझकर टैक्स नहीं देगा वो अब जेल में जाएगा, वो जेल में सड़ेगा, और जो टैक्स चोरी करेगा उसका ठिकाना जेल होगी। इसके साथ ही साथ भारत को नहीं बख्शा,
کشمیر کو نہیں بھولے، کشمیر پر بھی بات ہوئی ہے. اور یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے اسپیکٹس ہیں جن پر آج بات ہوئی لیکن ان پر بات نہیں ہو رہی. 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا ہو گئی. نہتے کشمیریوں کو پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا. بھارت کی 80 لاکھ افواج نے کشمیریوں پر مظالم کیے. پورا پاکستان اپنے دلیر کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. یہ بیان دیا وزیر اعظم پاکستان نے. اس کے بعد انہوں نے جو باتیں کہی یہ عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاید اس سے پہلے میں ذاتی طور پہ یہ اعتراف کرتا ہوں میں امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ملک کا وزیر اعظم، صدر، کوئی عہدیدار اٹھ کر یہ باتیں کر سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی خوف سے قومی سلامتی پر سمجھوتا نہیں کریں گے. امریکہ سمجھ گیا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوگا. پاکستان اب کسی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا. عمران خان نے کہا کہ امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ وی ول بی یور پارٹنر ان پیس. ہم امن میں تو آپ کے شراکت دار ہیں، امن میں تو آپ کے پارٹنر ہیں. وی ول ناٹ بی اے پارٹنر ان کانفلکٹ. ہم جنگ کے اندر، مزاحمت کے اندر امریکہ کے پارٹنر اب نہیں بنیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ابھی حال ہی میں پھر سے انہوں نے بات کی. عمران خان نے ایک مرتبہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے ناظرین کرام اسامہ بن لادن کو شہید کہا. اس کے والے سے شاہ محمود قریشی نے جب افغان نیوز ایجنسی کو ابھی تولو نیوز کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے پھر سے پوچھا. شاہ محمود قریشی نے کہا میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا، میں نہیں کہوں گا کہ اسامہ بن لادن شہید نہیں ہے یا شہید ہے، آپ اگلا سوال پوچھیں. اس پہ بڑی تنقید ہوئی. پاکستان کا لبرل مافیا اس پر ٹوٹ پڑا کہ جی یہ تو اسامہ کے حق میں بات کر رہے ہیں، یہ تو افغان طالبان کی اتنی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا یہ کر رہے ہیں. عمران خان نے ایک مرتبہ پھر جو مثال دی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس نے ایک مرتبہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اور اس نے کہا، اس مثال کے اندر کہا گیا اگر تمہارا کوئی دشمن میرے ملک میں بیٹھا اور تم اس پر ڈرون سٹرائک کرو گے پھر مجھے بھی حق ہے کہ امریکہ یا برطانیہ میں بیٹھا کوئی پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان اس پر وہاں پر حملہ کر دے اور برطانیہ میں لندن میں بیٹھ کر پاکستان ڈرون سٹرائک کر دے تو یہ ایسے ہی ہے جتنا تم تل ملاؤ گے اب پاکستان اس سے زیادہ تل ملائے گا. عمران خان کہتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو جب مارا گیا تو مجھے پتا ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے تھے. اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ جو امریکہ دکھاتا رہا ہے اور جو امریکہ کہتا رہا ہے پاکستان وہ کرتا گیا. ہمیں اتنی ایڈ دی اور نقصان ہم نے اس سے زیادہ کا کر لیا، ہمارا اپنا نقصان اس میں زیادہ ہو گیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 لوگوں کی جانیں گئیں. پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیتے رہے، ایک طرف ہمیں اپنا ساتھی کہتے رہے، ہم قربانیاں دیتے رہے جنگ کے اندر اور پھر ہمیں خطرناک ملک بھی یہ لوگ کہتے رہے. اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے کہا کہ 30 سال سے ایک دہشت گرد لندن میں بیٹھا ہے، الطاف حسین لندن میں پناہ لے کر بیٹھا ہے، پاکستان کے اندر اشتعال انگیزی کراتا ہے. اگر ہم اس پر پھر ڈرون حملہ کر دیتے ہیں، اگر یہی بات ہے اسامہ پر ڈرون حملہ ٹھیک تھا تو ہمارا دشمن ہمارے ملک کے مطابق ایک دہشت گرد، ہمارے ملک کے مطابق ایک ایسا شخص جو پاکستان میں انتشار پھیلاتا ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے، تم نے اسے پناہ دی ہے. مغربی دنیا کو آئینہ دکھایا گیا اور یہ پہلی مرتبہ بات کی گئی ہے. پاکستان کہہ رہا ہے ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، پھر ہم بھی ڈرون سٹرائکس کرنے کا حق رکھتے ہیں تمہاری ٹیریٹری پر، اب برابری کی بنیاد پر تعلق ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان کہتے ہیں کہ جب پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں حصہ لیا تو مجھے شرمندگی ہوئی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جنگ کا جب پاکستان حصہ بنا تو اس وقت میری ایک سیٹ تھی، میں اس وقت کہتا تھا افغان جنگ سے ہمارا کیا تعلق، افغان جنگ میں حصہ لے کر حماقت کی گئی. اس وقت کہا گیا کہ امریکہ ناراض ہو رہا ہے، پاکستان کو مدد کرنی ہے. کہتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا، اب میں وزیر اعظم ہوں، اب میرے ہاتھ میں طاقت ہے، اب امریکہ بہادر ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہی رہے، ہم پاکستان کے اندر ایک اور دہشت گردی کی لہر برداشت نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ملک کے اندر جو مسائل جنہیں بنیاد بنا کر عمران خان اور فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس پر بھی عمران خان بولے ہیں. عدالتیں آزاد ہیں، ہم کسی جج کو فون نہیں کرتے. اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہ معاشرہ نیچے چلا جاتا ہے. اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں نا تجربہ کار کہا گیا لیکن ہم نے معیشت کرنے بہتر کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے. اب پاکستانیوں مشکل وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے، اب ملک کا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے اور اب ہم مل کر ملک کی ترقی اور ملک کی خوشحالی کے لیے آگے بڑھیں گے. پاکستان ایک آزاد، خود مختار
اور ایک بالکل کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پر سامنے آیا ہے. ہم غریب ضرور ہوں گے, ہمارے پاس پیسہ کم ضرور ہوگا, لیکن ہم بے غیرت اب نہیں بنیں گے, ہم ایک غیرت مند قوم بن کر رہیں گے. اور ناظرین کرام, یہ سب سارا خطاب کیوں کیا گیا؟ کیونکہ 1 جولائی کو قومی سلامتی کی میٹنگ ہے. اسد کیسر نے یہ میٹنگ بلائی ہے, نون لیگ اپنے وفد کے ساتھ شرکت کر رہی ہے, پیپلز پارٹی شرکت کر رہی ہے, ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے گا. فوجی قیادت بریف کرنے جا رہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیونکہ اب جو پالیسی بنے گی وہ پالیسی عمران خان کی نہیں ہوگی, وہ پالیسی جنرل قمر جاوید باجوہ کی نہیں ہوگی, وہ پالیسی جنرل فیض حمید کی نہیں ہوگی, وہ پالیسی اسٹیبلشمنٹ یا آئی ایس آئی یا فوج یا پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی. اب یہ خود مختاری کی پالیسی پورے پاکستان کی ہوگی, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہوگی. اور ان سب سیاستدانوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب اس پر آ کر اتفاق کریں, اور اگر کوئی اتفاق نہیں کرتا تو پھر عوام اس کا جو حشر نشر کرے گی وہ عوام جانے اور وہ سیاستدان جانے. اور یہ اب کوئی اس طرح کا معاملہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیک ڈور رابطے رکھے کہ امریکہ بہادر عمران حکومت ختم کراؤ, میری حکومت لاؤ, میں اڈے کیا میں تو لیٹ جاؤں گا تمہارے آگے. اب اس کا موقع بھی کسی سیاسی جماعت کو نہیں دیا جائے گا. اب سب کو فیصلہ کرنا ہوگا, they are either with Pakistan or they are against Pakistan. This is a very decisive movement. ناظرین اکرام, قوموں کی جو ہسٹری ہوتی ہے اس کے اندر بڑے ہی ایسے مقام آتے ہیں, سخت فیصلے کرنے کا موقع آتا ہے, اور اب پاکستان کے پاس وہ موقع آ چکا ہے. اور کل کا اجلاس بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, میں انشاءاللہ لائیو کوریج کروں گا, آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ سب سے پہلے اس اجلاس کی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی, اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.